ظلم میں وہ چیز ڈھونڈی جو نہایت ہی عدل میں، مطلب عدل میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہے نا، جو فائدے چھپے ہوئے، آپ کو لگ رہا ہے نہیں ظلم کریں گے تو لوگ ڈرے رہیں گے میری عزت کریں گے، ایسا ہے نہیں. آپ ظلم میں وہ چیز ڈھونڈ رہے ہیں جبکہ وہ ہے عدل کے اندر. ظلم میں وہ چیز ڈھونڈی جو نہایت ہی عدل میں، ایسے ناداں کو بھلا حاصل ہو کیوں کر عز و جاہ. آپ تو نادان ہیں، عز و جاہ آپ کو نہیں ملے گی. وہ وقتی اور عارضی جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ عز و جاہ ہے نہیں. عز و جاہ وہ ہے جو دل سے کی جائے. ایسا ظالم کامرانی سے نہ ہوگا ہمکنار. یہ انٹرنیشنل لاء ہے. ایسا شخص جو ہے کامیابی سے نہ ہوگا ہمکنار جس کے سر پر برق بن کر آئے مظلوموں کی آہ. جو مظلوم جب وہ آہ نکالتے ہیں اور آپ کے ظلم سے جو ہے وہ اندر اندر گھٹتے ہیں، جو ان کی آہ ہے، ان کی بد دعا ہے، یہ آپ کو تباہ کر دے گی. آپ کو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا. آج کے حکمراں جو طبقہ ہے، یہ سب جو ایم ایل اے، ایم پیز اور یہ منسٹرز جن کو ہم چن کر جو ہیں اقتدار کی کرسی ان کے حوالے کرتے ہیں، ان کو جو ہے ہوش کے ناخن لینا چاہیے کہ آپ زیادہ دن نہیں، وہ کتنا 5 سال 10 سال جو ہے آپ عوام کو لوٹ لیں گے، اس کے بعد یہی عوام آپ کو جوتے سے مارے گی. اور ایسے ہم نے دیکھا ہے. کچھ نہیں ایسے لوگ کتنے چلے جاتے، کوئی لوگ پوچھتے نہیں. اٹھ رہے ہوں بد دعا کو ہاتھ جس کے واسطے، چرخ نیلی فام کے نیچے نہیں اس کو پناہ. تو جب بد دعا عوام کی ہوگی تو آپ کو جو ہے یہ آسمان کے نیچے کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں آپ کو پناہ مل سکے. مظلوم کے یہ اس لیے حدیث شریف میں کہا کہ مظلوم کی جو ہے آہ سے بچو. اس کی آہ اور اللہ کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے. وہ آہ نکلی اور وہاں تک پہنچی. تو اپنی ذات سے جو ہے کوشش کریں کہ جہاں تک بھی آپ اگر کسی عہدے پر ہیں تو ہے نا، آپ کسی ظاہر ہر آدمی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ حاکم ہے، اپنے کچھ نہیں تو اپنے خاندان کا حاکم ہے. تو انصاف کو ہمیشہ پکڑے رہیں، ناانصافی آپ کے ذریعہ نہ ہو. کیونکہ ایک بد دعا تو وہ ہے جو ہاتھ اٹھا کر جو ہے کی جاتی ہے، اور ایک دل سے جو ہے وہ بد دعا نکلتی ہے. تو ایسی بد دعا سے بھی آپ بچیں، ورنہ تباہی آپ کے نصیب میں جو ہے لکھی، جو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کا نقصان آپ کو ہوگا. حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حکایت میں مکافات عمل کا فلسفہ بیان کیا ہے.